اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نماز جنازہ اور اس کی اہمیت۔ اس وقت دنیا میں بہت سارے مذاہب آباد ہیں، ان میں سے کچھ آسمانی ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے، انسانوں کے خود بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن بہرحال ہر مذہب کے اندر کچھ رسومات اور کچھ طریقے ہیں عبادت کے جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں۔ یعنی ہر مذہب کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ رسومات ادا کی جاتی ہیں، اور جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اس وقت بھی کچھ رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں کچھ اور ہیں، ہندوؤں کے ہاں کچھ اور ہیں، عیسائیوں کے ہاں کچھ اور ہیں، یہودیوں کے ہاں کچھ اور ہیں۔ بہرحال چونکہ اس وقت ہم مسلمان ہیں اور اسلام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے پڑھیں گے کہ نماز جنازہ یعنی جب کوئی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اسلام نے کتنا خوبصورت عمل جو ہے وہ کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جنازہ جو ہے یہ کیا ہے۔ جنازہ کا جو عام طور پر مطلب ہے وہ اس میت کو کہتے ہیں، یا وہ جو چارپائی جس کے اوپر میت کو لٹایا جاتا ہے اس کو عام طور پر جنازہ کہا جاتا ہے۔ تو ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ بہرحال اسلام نے انسان کا وہ جو الوداعی وقت ہے اس کو بڑے خوبصورت احسن انداز سے ہمیں ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے، یعنی سب سے پہلے ہمیں حکم ہے کہ اس کو باقاعدہ جو ہے وہ غسل دیا جائے۔ یعنی میں بھی انسان کسی وجہ سے ناپاک ہو گیا ہو جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کو پہلے غسل دیا جائے، اس کے بعد جو ہے اس کو دو خوبصورت سفید کلر کی چادروں کے اندر اس کو کفن دیا جائے، اور پھر اس کو چارپائی کے اوپر بڑے ادب کے ساتھ لٹا دیا جائے، اور پھر بڑے ہی پیار اور محبت کے ساتھ اس کی چارپائی کو کندھوں پہ اٹھا کر اس کو قبرستان میں لے جایا جائے، اور اس کا باقاعدہ نماز جنازہ ادا کی جائے، یعنی اس کے لیے بخشش اور مغفرت اور رحمت کی دعا کی جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ انسان تو دنیا سے چلا گیا، اب وہ اٹھ کے دیکھ تو نہیں رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسلمان ہے، اور جتنی بھی مخلوق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے کنبے کے ساتھ، اپنی گھر والوں کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ لہٰذا ایک تو انسان ہونے کے ناطے اور پھر مسلمان، یہ ایک پلس پوائنٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مرنے والے کے بھی کچھ آداب رکھے ہیں، یعنی یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک مرنے والے کے لیے اللہ نے اتنے کچھ آداب رکھے ہیں، تو زندہ آدمی جو ہے اس کے لیے کتنے آداب ہیں۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ آج ہم مردوں کا تو احترام کرتے ہیں، ان کو تو ہلکا سا، یعنی ان کا ہاتھ بھی ایسے چھوٹ کے نیچے لگے تو ہم غصہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو غسل دیتے ہوئے اگر ان کا ہاتھ چھوٹ کے نیچے لگ جائے تو غصہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن دنیا میں جو زندہ انسان ہے ان کی آج ہم قدر نہیں کر رہے۔ بہرحال یہ ہمارے معاشرے کا یہ صحیح رخ نہیں ہے۔ جنازہ کے ساتھ چلنے کے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آداب بھی ہمیں سکھائے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا کیا ہے کہ جنازے کے ساتھ کوشش کی جائے کہ پیدل چلا جائے۔ ہاں بڑا کوئی لمبا سفر ہے، کوئی میلوں کا سفر ہے، کلومیٹرز کے اندر ہے، تو اس میں یعنی بائک کے اوپر یا گاڑی کے اوپر بھی چلا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی قریب ہے تو بہتر یہ ہے کہ پیدل چلا جائے، کیونکہ یہ اس بندے کی آخری خدمت ہے جو ایک مسلمان کی طرف سے ادا کی جانی ہوتی ہے۔ لہذا یہ ہے کہ اس کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ لے جایا جائے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس جنازے کو 3 دفعہ کندھا دیا، یعنی اس کی چارپائی کو اپنے کندھے کے اوپر اٹھایا 3 دفعہ، تو اس کے ذمے جو اس جنازے کا حق تھا وہ اس نے ادا کر دیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والا چاہے جیسا بھی تھا، اچھا تھا برا تھا، اسے کوئی کنسرن نہیں ہے، جب جنازے کے ساتھ چلو تو اس کے بارے میں اچھے الفاظ کہو، اس کے بارے میں اچھی رائے جو ہے وہ رکھو۔ کیوں کہ جب ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو فرشتے جو ہے وہ ہماری اس بات کے اوپر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک طرح سے وہ ہماری طرف سے اس بندے کے حق میں گواہی ہوتی ہے، لہٰذا اچھی گواہی دینی چاہیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جنازے کو کندھا دیتا ہے تو کندھا دینے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں، اور کبیرہ گناہ وہ ہیں جو بغیر توبہ کے معاف بھی نہیں ہوتے، لیکن یہاں پر صرف کندھا دینے سے انسان کے 40 کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں، ہمارے ہاں عام طور پر اس کا رجحان کم ہے، ہم پیچھے چلنے کو ترجیح دیتے ہیں،
کندھا دینے والے لوگ بہرحال بہت ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کمپیریٹیولی کم ہوتے ہیں۔ معلومات عامہ میں لکھا ہوا ہے کہ میت کی جو تجہیز و تکفین ہے اس میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہے وہ میت کو غسل دے۔ اس میں بھی ہمیں دیکھا گیا ہے کہ بیٹا جو ہے وہ باہر کھڑا ہوتا ہے، محلے کے قاری صاحب یا کوئی اور بندہ جو ہے وہ یعنی میت کو غسل دے رہا ہوتا ہے، تو اس میں بھی ہمیں تلقین یہ ہے کہ جو جتنا قریبی ہے وہ خود اس کو غسل دے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان وصیت کر کے اس دنیا سے گیا وہ سیدھے راستے پر اور سنت پر مرا، اور تقوی اور شہادت اور مغفرت یافتہ ہو کر وہ دنیا سے گیا۔ یعنی اس نے اپنے مال کے بارے میں، اپنے گھر بار کے بارے میں جو اس کے معاملات تھے اس کے ذمے اس نے وصیت کر دی، تو بہرحال یہ سیدھے راستے پر انسان جو ہے وہ ہو کر دنیا سے گیا۔ نماز جنازہ جو ہے یہ بیسیکلی ایک دعا ہے جو ہم اس مرنے والے کے لیے کرتے ہیں، لہٰذا جتنے خشوع و خضوع سے کریں گے، ادب و احترام سے کریں گے، اس کا فائدہ ہمیں بھی ہوگا اور میت کو بھی ہوگا۔ نماز جنازہ جو ہے یہ با جماعت ادا کی جاتی ہے، اکیلے نہیں ادا کی جا سکتی، جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کی جو حیثیت ہے وہ فرض کفایہ کی ہے۔ یعنی فرض کفایہ ایسا فرض کہ اگر محلے میں سے، آبادی میں سے، بستی میں سے چند لوگ اس کے اندر چلے جائیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی بھی نہیں جائے گا تو پھر تمام لوگ جو ہیں وہ گنہگار ہوں گے۔ اور پھر جنازہ کے اندر جو ہماری صفیں ہونی چاہیے اس کی تعداد جو ہے وہ طاق ہونی چاہیے، یعنی 3 ہوں، 5 ہوں، 7 ہوں، اس طرح۔ نماز جنازہ جو پڑھانے کی بارے میں ہمیں مسنون اس کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو میت کا قریبی رشتہ دار ہے سب سے پہلی پرائرٹی یہ ہے کہ وہ خود جنازہ پڑھائے۔ ہاں اگر وہ اس کا اہل نہیں ہے تو پھر کوئی محلے کے امام صاحب ہیں، کوئی اور ایسا اہل بندہ ہے تو وہ پڑھا سکتا ہے۔ ویسے تو ہمیں سب کو اس اہل ہونا چاہیے کہ ہم اپنے باپ کا، اپنے بیٹے کا، اپنے بھائیوں کا جنازہ خود پڑھائیں، یا اپنی اولاد کو اس قابل بنائیں کہ وہ ہمارا جنازہ خود پڑھا سکے۔ کیوں؟ جو درد اور دکھ میرے بیٹے کو ہوگا، میرے بھائی کو ہوگا، میرے باپ کو ہوگا، وہ کسی اور کو تو نہیں ہے نا۔ لہذا اگر مسجد کے قاری صاحب دعا کریں گے تو وہ تو نارمل انداز میں کریں گے، ایک بیٹا جب اپنے باپ کے لیے دعا کرے گا تو اس کے اندر بہرحال کیفیت اور ہوگی۔ اس کے لیے جو اس کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو صفیں بنا کر قبلے کی طرف کھڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد امام صاحب جو ہے وہ تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر، اور مقتدی بھی پھر ان کی پیروی کرتے ہیں، ثنا ہوتی ہے، پھر تکبیر ہوتی ہے، اس کے بعد پھر درود پڑھا جاتا ہے، پھر تکبیر ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس میت کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اور یوں جو ہے وہ تکبیر کہہ کے دونوں طرف سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایسی عبادت ہے، اس کے اندر کوئی رکوع یا سجدہ وغیرہ نہیں ہوتا، یہ قیام کے اندر ہی ادا کی جاتی ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے اخوت، بھائی چارے اور اجتماعیت کو ظاہر کرتی ہے، اور یہ اس چیز کو واضح کرتی ہے کہ مسلمان نہ صرف خوشی کے موقع پر ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں بلکہ غمی میں بھی ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ اس میں امام کی پیروی جو ہے وہ ہمیں ڈسپلن سکھاتی ہے نماز جنازہ کے اندر، یہ بھی اس کی اہمیت کے اندر شامل ہے۔ اور نماز جنازہ جو ہے یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا سبق دیتی ہے کہ ایک انسان فوت ہو گیا، کوئی رشتہ دار، ہم سارے اس کے جنازے پہ اکٹھے ہوتے ہیں، اس کا جنازہ جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہمیں اپنی موت بھی یاد دلاتی ہے کہ ایک دن انسان تجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ تو بہرحال یہ جنازے کا جو ٹاپک ہے ہمارا آج کا کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جنازے کی بھی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دنیا میں ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور ہمیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔